اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے اور اس کی دعوت عام کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ زاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر فرشتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ فرشتے ایک اللہ تعالی کے ایسے مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے، امر کونی سے، یعنی امر شرعی سے نہیں بلکہ امر کونی سے. فرشتوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو بجا لائیں، توحید کا اقرار کریں اور اللہ رب العالمین کے شرک سے دور بھاگیں اور شرک کا انکار کریں. اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے. آیت کریمہ میں اللہ نے ان دو مخلوقات کا تذکرہ کیا جن کو ثقلین کہتے ہیں، انسان اور جنات، جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دے کر کے آزمایا ہے کہ وہ صحیح راستے کے اوپر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو توحید کا اقرار کرتے ہیں اور توحید کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو ان لوگوں میں بنائے جو توحید کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، شرک کے، کفر کے، بدعت کے، معاصی کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان راستوں سے بچائے جو توحید کے مخالف لے کر جانے والے راستے ہیں اور جن کے اوپر چل کر کے انسان توحید کی مخالفت کرتا ہے اور توحید کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. اب آیت کریمہ میں ایک چیز ہم لوگوں نے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لِيَعْبُدُونَ میں لام کے اوپر بحث ہو گئی کہ لام سبب کا ہے اور سبب کبھی کبھی غایت کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی حکمت کے لیے آتا ہے. تو اگر غایت کے لیے سبب آئے گا تو اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ چیز ہو کر رہے گی. جیسے اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم کو موت آئے، تو یہاں پہ سبب غایت کے لیے ہے. اور دوسری مثال ہم نے یہ دی تھی کہ جیسے ہم کہیں کہ ہم نے کتاب خریدی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، ہو سکتا ہے ہم پڑھیں گے بھی اور ہو سکتا ہے نہ بھی پڑھیں، ہے نا. تو یہاں پہ لام سبب کا جو ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ حکمت کے لیے آیا ہے. حکمت کبھی کبھی پیچھے بھی رہ سکتی ہے اور اس پہ کچھ لوگ عمل نہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ آیت کریمہ میں لام کے ساتھ معاملہ ہے.
اب اس کے بعد لیعبدون میں عبادت کس معنی میں ہے؟ عبادت کا کیا معنی ہے؟ کوئی بتائیے آپ لوگوں میں سے. توحید ہے. توحید ہے. اور کوئی معنی؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور اس سے جو منع کیا اس سے رک جائے. ٹھیک ہے. اور کوئی معنی؟ عاجزی. عبادت کے معنی ہیں، دیکھیے اس کو یاد کیجئے، یہ آپ کو ہمیشہ کام آتا رہے گا. توحید کے جتنے چیپٹر آپ پڑھیے گا اس میں عبادت کا یہ ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما يحب اللہ تبارک و تعالی ویرضاہ من الاقوال الظاہرہ والباطنہ. من الاقوال الظاہرہ والباطنہ. عبادت وہ جامع لفظ ہے جو شامل ہے ہر اس چیز کو جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا اس کا تعلق باطن سے ہو. قول سے ہو یا فعل سے ہو، ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، اللہ رب العالمین اس کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. یہ عبادت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی عبادت اس میں جامع ہے، کوئی ایک خاص چیز کے اوپر نہیں بولا جا سکتا، ہر اس چیز کے اوپر بولا جا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اب یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو پسند کرتا ہے، یہ ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اور جو کرے ہوتے ہیں انبیاء ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. اس سے بھی ایک ٹو دا پوائنٹ جواب ہے. اصول ثلاثہ میں یہ جواب ہم نے دیا تھا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، سمجھیے کہ وہ کام اللہ کو محبوب ہے، اور جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے سمجھیے وہ کام اللہ کو ناپسند ہے. اس کا کرنا اور اس سے رک جانا یہ اللہ کو پسند ہے. یہ اس کا جواب ہوا. اب یہاں ایک چیز دیکھیے، کوئی بھی عبادت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ بولیے. کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا حکم دے گا. حکم دیا. اگر اللہ تعالیٰ اس کے کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ناپسندیدہ. وہ عبادت نہیں ہوئی. اب اسی کے اوپر تمام چیزوں کو آپ جوڑ لیں. مثال کے طور پہ 12 ربیع الاول کا جشن منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، اللہ نے حکم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. اللہ کے رسول نے دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. پھر ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی سمجھ رہے. عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو. جس عمل سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں ملے گا؟ قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اگر کوئی عبادت یا کوئی بھی عمل ہم اور آپ کرتے ہیں
इबादत समझ के और कुरान और हदीस में उसका जिक्र नहीं है, तो हमको कौन खबर देगा कि इस काम से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है? कोई खबर देगा? नहीं। नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा अपने तरफ से कोई अमल करके उसको इबादत समझता है तो वो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधता है। बांधता है नहीं बांधता है? जी। मीलाद मनाना ये अल्लाह और उसके रसूल ने जायज ही नहीं किया, और हम कहते हैं कि नहीं। आज लोग कहते हैं, हम कहने से मुराद लोग कहते हैं कि नहीं मीलाद मनाना इबादत है, तो ये अल्लाह के ऊपर झूठ हुआ या नहीं हुआ? जी हुआ। यानी बिदअत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर बुहतान लगाने वाला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर झूठ बांधने वाला होता है। ये बिदअत की कबाहत है और ये बिदअत की खराबी और नहूसत है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतराज कर रहा होता है और दीन इस्लाम और शरीयत के ऊपर एतराज कर रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो गोया किसी भी अमल को इबादत होने के लिए ये जरूरी है कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करे, और अल्लाह मोहब्बत करता है उसका पता हमको चलेगा कि अल्लाह ने उस काम के करने का हुक्म दिया है। अगर उस काम के करने का हुक्म नहीं दिया है, कुरान में मौजूद नहीं है, हदीस में मौजूद नहीं है, सहाबा की जिंदगी में नहीं है, खुलफाए राशिदीन ने नहीं किया है, सलफ़े सालेहीन ने नहीं किया है, तो समझ लीजिए कि वो काम अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर पसंद होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हुक्म जरूर देता। ठीक है, हो गया क्लियर मामला? जी। अब उसके बाद आगे आइए, मिनल अक़वाल, यानी अल इबादतु इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुल्लाहु व यर्दा मिनल अक़वाल। कभी कभी इबादत का ताल्लुक कौल से होता है। कौल से कब होता है? जैसे कोई इंसान दुआ कर रहा है तो ये कौली इबादत है या नहीं है? जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका इकरार कर रहा है, तो ये कौली इबादत है या नहीं है? जी। कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, ये कौली इबादत है या नहीं है? जी। जिक्र और अज़कार कर रहा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये कह रहा है, तो ये कौली इबादत है। ठीक है। इसी तरीके से चाहे उसका ताल्लुक जाहिर से हो, जैसे नमाज, चाहे उसका ताल्लुक बातिन से हो। बातिन की मिसाल दीजिए। रोजा। हाँ? रोजा। रोजा दिल के बातिन की अंदर, मिसाल दीजिए। दिल के अंदर की इबादत, कल्बी इबादत, बातिन जो जाहिर कल्बी नहीं होती। इबादत, कल्बी इबादत उसूल सलासा में तफसील से पढ़े हैं आप। बातिनी इबादत कौन कौन है? नहीं पढ़े हैं? अल्लाह की खौफ मोहब्बत और उसकी खशियत। नहीं पढ़े हैं? रजा, उम्मीद। उम्मीद, रजा, हाँ, खौफ, तवक्कुल, खशियत। खशियत, नजर, नियाज। इनाबत, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? जी जी। जी पढ़े हैं। ये सब इबादत किस कैटेगरी के हैं? कल्बी इबादत के हैं। कल्बी इबादत है। ये वो इबादत है जो जाहिर में समझ में नहीं आता। हम किससे खौफ खाते हैं? मेरा चेहरा अल्लाह देखकर आप रब्बुल बता आलमीन सकते हैं? या अल्लाह कोई ताला किसी का से चेहरा खौफ देख के खाते बता सकता है? नहीं। नहीं बता सकता। इसलिए इन इबादतों को कहा जाता है कि ये बातिनी इबादत है, छुपी हुई इबादत है, जो अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। गए हमारे ऊपर भरोसा, हम भरोसा किए हुए हैं। किस पर भरोसा किए हुए हैं? इंसान के ऊपर किए हुए हैं कि अल्लाह के ऊपर भरोसा किए हुए हैं? ये कौन जानेगा? ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानेगा, जो दिलों के भेद को जानने वाला है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इसके ऊपर मुत्तला नहीं है, कोई दूसरा उसको नहीं जानता है। ये सारी की सारी इबादत है। अच्छा, ये तो गुफ्तगू हुई इबादत की। अब आइए
ایک لفظ آپ لوگ سنتے ہوں گے عام طور پہ، تعبد. تعبد سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں؟ جی، جس کی عبادت کی جائے. ایک چیز ہے عبادت. عبادت کے معنی کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوف، رجا، یہ سب عبادت. اور اگر مان لیجئے کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تعبد کر رہا ہے اللہ رب العالمین کا نماز کے ذریعے. تو عبادت میں اور تعبد میں کیا فرق ہے؟ عبادت دونوں کام لفظ ہے. الگ الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ مت ملائیے گا. تعبد اور عبادت. دیکھیے ایک چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ لگ رہا ہو کہ کلاس مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، چونکہ ابھی ہم لوگ شروع میں ہیں. یہ سب ٹرم اینڈ کنڈیشن کو اگر نہیں سمجھیے گا تو آگے کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب شروع کیا ہے تو اس میں یہاں پہ باب نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ مقدمہ ہے. سمجھیے کتاب التوحید میں اب ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا یا نہیں؟ بولیے. جی جی تو یہ سب اسٹیپ ہے، سیڑھی ہے. ان تمام سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر کے آپ اس دروازے تک پہنچ سکتے ہیں یا اس جگہ تک جا سکتے ہیں جہاں کتاب التوحید آپ کو سمجھ میں آئے گی. اسی لیے اتنی تفصیلات میں یہاں پہ کر رہا ہوں. ایک چیز ہے تعبد. اب تعبد کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، تعبد کہتے ہیں عاجزی کو، انکساری کو، فروتنی کو. کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. کس کام میں؟ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مشروع قرار دیا ہے، یا جس کام کے کرنے کا اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، علی وجہ المحبہ، اور اس کو محبت کی بنیاد پہ ادا کرنا. یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، حکموں کو محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا. اب اسی کو آپ فٹ کیجئے. ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے لیکن وہ یہ سوچ کر ادا کر رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کے اوپر کا عبادت کرنے والا ہے؟ جی نہیں ہے. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، انکساری کا اظہار کرے. بندہ اپنے محتاجی کا اظہار کرے، تب جا کر کے عبادت ہوگی. اور صرف عاجزی انکساری کرنے سے نہیں ہوگا، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ عاجزی اور انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری کے بعد دوسری چیز آتی ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو. اگر ایک آدمی عاجزی میں ڈوب کر کے عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کا مہر نہیں ہے اس کے اوپر، اس کے عبادت کے اوپر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے، تو وہ عبادت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی. یعنی کوئی آدمی اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق عبادت کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنی رائے کے مطابق عبادت کر رہا ہے، کوئی آدمی اپنے شیخ کے کہنے کے مطابق، اپنے پیر کے، اپنے فقیر کے، یا جس کی وہ بات مانتا ہے، مجاور کے، یا جس کا وہ مرید ہے، اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق وہ عبادت کر رہا ہے، تو عبادت نہیں ہے. عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو. اگر یہ نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے عبادت کے لیے ضروری ہے
کہ وہ محبت کے ساتھ ادا کی جائے. اللہ اکبر. اسی لیے جو لوگ محبت کے ساتھ عبادت نہیں کرتے تھے، زبردستی آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا کہا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، ہارے جی آتے ہیں، دل نہیں لگتا ہے اللہ کی عبادت میں. تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ منافقوں کی. نماز ہوئی. اگر عبادت کے جذبے سے آدمی عبادت کو محبت کے جذبے سے اگر انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہوئی بلکہ منافقت ہوئی. اور اللہ رب العالمین منافقوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. مومن جب عبادت کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اور انہی چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے رسول نے عبادت کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تعبد اور عبادت، ان دونوں کے فرق کو سمجھیے گا تاکہ آگے چل کے مسئلہ آپ کے اوپر خلط مل نہ ہو. چلیے اس کے بعد کی عبارت پڑھیے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. یہاں آیت کریمہ پہ آپ غور کیجئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہے نا؟ وَلَقَدْ لام ہے اور قد ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 تاکید بیان کیا ہے. کتنا تاکید؟ 3 تاکید. 3 تاکید. اگر اللہ تعالیٰ بغیر تاکید کے بھی ہم کو بتاتا تو ہمارے ماننے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ 3 تاکیدات کے ساتھ اس حکم کو بیان کر رہا ہے. یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے وہ نہایت اہم ہے. اس کو غور سے سمجھیے کہ اللہ رب العالمین جس کو 3 تاکید کے ساتھ بیان کر رہا ہے. پہلے اول میں سب سے پہلے وَلَقَدْ میں لام جو ہے یہ قسم کا ہے، اور اس سے پہلے قسم مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان کر رہا ہے. اور دوسری چیز خود لام، اور تیسری تاکید ہے قد، ہے نا؟ 3 تاکید ہے. کس بات کے اوپر؟ بعثنا. بعثنا کے معنی ارسلنا، ہم نے بھیجا. فی کل امت، ہر امت میں یعنی ہر گروہ میں. کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ہر گروہ میں رسولوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ ان کا کام کیا تھا یہ آگے آ رہا ہے معاملہ. لیکن آیت کریمہ کے اتنے ٹکڑے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر امت کے اندر جو روئے زمین کے اوپر آئی اس پر اللہ نے ایک رسول بنا کر کے ضرور بھیجا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. دنیا میں کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو نہیں بھیجا. رسول ضرور آئے، اور ان کا کام کیا تھا؟ کام تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا اللہ کا معنی بعض اہل علم کہتے ہیں اعبدوا اللہ، عبادت سے مراد
آیت کریمہ میں توحید ہے. عبادت سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے. اوجتنب الطاغوت، اجتناب طاغوت سے مراد شرک سے اجتناب کرنا ہے. یعنی جتنے انبیاء اور جتنے رسول روئے زمین کے اوپر تشریف لائے، ان تمام کا مقصد دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیں، اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی عبادت سے منع کریں اور روکیں. ان کی عبادت سے منع کریں اور روکیں. اس کے بعد اس کو ذرا غور سے سمجھیے. طاغوت کی تفصیلی بحث ہم لوگ اصول ثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں. آپ لوگ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ ہاں، طاغوت کی بحث یاد ہے جی جی کہ بھول گئے؟ جی یاد. طاغوت کی تعریف کیجئے کوئی. false god, جی ہاں، کوئی بھی طاغوت کی تعریف کیجئے. ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اسے طاغوت کہا جاتا ہے. اور وہ خود اس چیز، کو تسلیم ہر وہ حد سے چیز، تجاوز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے ہاں، اور 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 حد اس سے پر وہ تجاوز راضی ہو. کرنے والوں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، یہ طاغوت کا معنی ہوا. اور طاغوت کا لغوی معنی سرکشی کرنا، حد سے تجاوز حد سے کرنا. حد جی سے تجاوز. تجاوز کرنا یعنی جس کا جو حد ہے، بندہ بندہ ہے نا، مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا. اگر وہ اپنے اس حد کو پار کر رہا ہے تو وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں جی پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے. اگر مطلق ایسا کہیں گے تو اس میں انبیاء بھی داخل ہوں گے. جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی. اس امت کے کچھ لوگ حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا وہ سب کے سب طاغوت ہیں؟ نہیں. نہیں. تو پھر ان کو کیسے نکالیے گا باہر؟ اس پر وہ راضی نہیں. یہ قید لگانا ضروری ہے. ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس سے راضی ہو، وہ اس سے راضی ہو. کون راضی تھا؟ راضی ہونے کی ایک مثال دیجئے آپ. فرعون. فرعون، صحیح جواب. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو. فرعون کہتا تھا. اس کے علاوہ جن لوگوں نے حضرت علی کی عبادت کرنی چاہی، حضرت علی نے کیا کیا؟ آگ لگائی کڑے میں. آگ میں جلوایا. لما رأیت الامر امرا منکرا، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ میرے معاملے میں منکر کر رہے ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، تو اججت ناری ودعوت قنبرا، میں نے اپنے غلام قنبرا کو بلایا اور آگ سلگایا میں نے، تاکہ جو لوگ مجھ کو اللہ کے علاوہ معبود بنانا چاہتے ہیں ہم ان کو اٹھا کر کے پکڑ کر کے اس میں داخل کر دیں، ڈال دیں. اور آج بھی کچھ لوگ ایسے پیر فقیر موجود ہیں جن کے سامنے جا کر کے جن کے قدموں پہ عورتیں سجدہ کرتی ہیں، وہ راضی ہوتے ہیں. بلکہ راضی ہے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے آشیرواد دیتے ہیں. دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ جی جی جی. اور صرف عبادت کرنا، جھکنا یہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ کسی دوسرے کی بات مانی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، لیکن کسی کے کہنے کے مطابق
آپ اس چیز کو حلال کر رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے، لیکن چلیے فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے چلو بھائی، تو یوں وہ مولوی صاحب اگر اس بات پر راضی ہیں تو وہ بھی طاغوت ہیں۔ اچھا، طاغوت کا کنڈیشن آپ سمجھیے ذرا، یہ اصول ثلاثہ میں یہ بات نہیں آئی تھی، ابھی اچانک ذہن میں بات آ گئی تو سمجھیے۔ طاغوت کی دو شکل ہو سکتی ہے، ایک شکل تو حقیقت میں وہ طاغوت ہے یا نہیں ہے، ایک بحث یہ ہے، لیکن دوسری بحث طاغوت کی جو یہ ہے کہ کسی نے اس کو طاغوت بنایا ہے، کسی نے اس کو طاغوت بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی تو بنائے جانے کے اعتبار سے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب طاغوت میں داخل ہوں گے، جتنے ہیں، کیونکہ ان کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے بنایا ہے، اس کے فالوورز ہیں، اب وہ راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں ہم اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے طاغوت بنایا ہے۔ اب اس میں سورج، چاند، درخت، ستارے اور وہ تمام چیزیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت لوگ کرتے ہیں وہ سب کے سب طاغوت میں داخل ہوں گے۔ لیکن طاغوت حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے گا تو جو عبادت کیا جاتا ہے لیکن راضی نہیں ہے، جو عبادت کیا جاتا ہے لیکن وہ اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ سورج اور چاند، تو یہ جو ہے طاغوت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن علماء کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ چلو سورج اور چاند کو بھی طاغوت کہہ سکتے ہیں آپ لغوی معنی میں، کیونکہ لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔ تب رہا کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو طاغوت کے اعتبار سے ہوا، لیکن کفر اور اسلام کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ کافر وہی ہوگا جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور اس کے عبادت سے وہ راضی ہو، وہ کافر ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا کافر نہیں ہوگا۔ نہیں تو چاند اور سورج کی رضامندی کا پتہ چلے گا؟ نہیں نہیں چلے گا۔ اور چاند کو آپ کافر کہہ کے کیا کر لیجئے گا؟ یا سورج کو کافر کہنا ممکن ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ تو رہ گئے کون لوگ؟ رہ گئے وہ لوگ جن کی عبادت دنیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں اور وہ عبادت سے راضی ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری آ کر کے عبادت کریں۔ اور عبادت صرف جھکنے میں نہیں ہوتا، سجدہ کرنے میں نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات مانی جا رہی ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے اصول ثلاثہ میں پورے طور پہ آپ کے سامنے کر دی تھی، اب یہ لمبے بحث کو پھر سے دوبارہ آپ کے سامنے دہرانے کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، یا آپ لوگ اگر چاہیں گے تو پھر سے اس کو پڑھنا تو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، نوٹس تو ہے، پڑھ چکے، نوٹس کچھ بھی کی ہیں۔ پوائنٹس، کچھ کی پوائنٹس بتا دیا۔ اچھا، کچھ سرسری طور پہ بتاتے ہوئے نکل جائیں، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی بہتر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں تو آ گئی ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ